بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس زمین میں انبیاء کرام کے مزارات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے قدس کہتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا مزار بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ عالم اسلام کی مشہور مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اگر ہم اس کی سنگ بنیاد کی بات کریں تو کعبہ شریف کی بنیاد رکھنے کے تقریباً 40 سال کے بعد اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی جگہ رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر مکمل کرنے کی وصیت کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی ایک جماعت سے کروانا شروع کر دی۔ ابھی تقریباً 1 سال یا کچھ عرصے کا کام باقی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا وقت رخصت بھی قریب آ جاتا ہے۔ اب کیا تھا؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو لگائی اور پھر یہاں تشریف لا کر اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو اسی حالت میں قبض کیا۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب زندہ تھے تو جنات کو کچھ وقت کام سے رخصت مل جاتی تھی۔ جنات دن میں کام کیا کرتے اور رات میں آرام کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی آرام کرنے جایا کرتے تھے۔ اب جبکہ بظاہر حضرت سلمان علیہ السلام مسلسل کھڑے تھے تو جنات کو بھی مسلسل کام کرنا پڑا۔ وہ دن رات مستقل کام کر کے تعمیر کو مکمل کرنے لگے۔ جیسے ہی اس کی تعمیر تکمیل کو پہنچی، اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے عصا کو لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اب یہاں لوگوں کو معلوم ہوا اور جنات نے بھی یہ جان لیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس تعمیر کے مکمل ہونا حضرت سلمان علیہ السلام کی زیر نگرانی تھا، اس لیے اسے ہیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت الشریف ہی کعبہ رہا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد مدینے میں لوگ تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال اور تقریباً 5 مہینے کے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد نبوی میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کو کعبہ شریف فرما دیا، اور اسی طرح مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ آپ لوگوں کو میرا ساتھ کیسا لگتا ہے؟ مجھے کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور میرے ساتھ اسی طرح چلتے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔